ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل جلالہ ومن والہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ رب تعالی نے اس بات کے لیے کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر فرائض ہیں ان میں سے 2 فرض کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اور یہ مسائل کا سننا، مسائل کا سیکھنا نفل عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح نماز کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح نماز کے ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اس طرح روزے کے مسائل بھی اس قدر جاننا کہ جس سے صحیح روزہ ہو جائے، روزے کے مفسدات سے آدمی بچ جائے، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام عطا فرمایا جو کہ بلا شبہ تمام ادیان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جتنے بھی دین اور مذہب دنیا میں آئے، اللہ نے اس دین کو یہ فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی کہ اس دین کو مکمل قرار دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج روزے اور زکوٰۃ کے عنوان پر بات ہونی ہے، اور یہ دونوں ہی ایسے فرائض ہیں جو کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 2 رکن ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن اللہ جل جلالہ ومن والہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا. تیسرا رکن زکوٰۃ کو ادا کرنا. چوتھا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اور 5واں رکن اللہ تبارک و تعالی جسے استطاعت عطا فرمائے اس کے لیے حج بیت اللہ کرنا ہے. تو ان بنیادی 5 ارکان میں سے کوئی رکن ایسا ہے جس کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، اور کوئی رکن ایسا ہے جس کا تعلق مالی عبادت سے ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو سکھایا یہی گیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری جانی اور مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. میری جان بھی اللہ کی ہے، میرا مال بھی اللہ کا ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہیں اور حکم فرمائے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شان کریمی دیکھیے، انسان کو صحت، بدن، عافیت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا پورا پورا حق ہے کہ بندے سے اپنی عبادت کروائیں، اپنے حکموں کو پورا کروائیں، اور جب بندہ اس حکم کی اطاعت کرتا ہے تو معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتیں، مزید انعامات اور اجر و ثواب کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو روزہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو یہ فرض ہے اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ہی دیا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو علماء اکرام نے اس کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، اور مال کے ذریعے چونکہ انسانوں کو نفع پہنچتا ہے تو فرمایا کہ بدنی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرو، مالی عبادت ادا کرتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اور زکوٰۃ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین اسلام کی طرف سے لگایا ہوا ٹیکس ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عین عبادت ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ سمجھ لیا جائے کہ جب ہم اپنی کوئی ضرورت کی چیز بھی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری ضرورت ہی کی چیز کیوں نہ ہو، کھانے پینے کی چیز کیوں نہ ہو۔ لیکن زکوٰۃ کا تعلق انسان کی ضروریات زندگی کی خرید و فروخت سے نہیں ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ابھی آگے بات واضح ہو جائے گی۔ جو ہم نے خرید لیا، جو ہم نے بیچ دیا، اس پر جو مال خرچ ہو گیا، اس پر شریعت نے زکوٰۃ کا حکم نہیں لگایا۔ ہاں یہ فرمایا کہ جو تمہارے پاس مال بچ جائے، سال گزر جائے، تو پھر اس صورت میں صاحب نصاب ہونے کے بعد، سال گزر جانے کے بعد تم پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ اس کے معانی اور مفہوم پر اگر غور کریں اور پھر اس عبادت کی ادائیگی میں آدمی کوشش کرے تو اس کو کتنا لطف آئے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، پاکیزگی کے ہیں۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو 2.5% صاحب نصاب کو نکالنے کا پابند بنایا گیا ہے، یہ نکالتا 2.5%، لیکن 97.5% پاک ہو جاتا ہے، تطہیر کا سبب ہے، بڑھوتری کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے۔ انسان کو نظر ہی آ رہا ہے کہ میں لاکھ میں 2,500 روپے دے رہا ہوں، یعنی میرے پاس 97.5 رہ گئے، یہ تو کم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ادا کر دینے کے بعد ما بقیہ مال کے اندر اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے والوں پر فضیلت ارشاد فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ دگنا اور نہ جانے کتنا گنا بڑھا کر اللہ عطا فرماتے ہیں، جیسے انسان کا اخلاص ہے ویسا اللہ کا عمل ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ در حقیقت انسان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، انسان کے مال کے بڑھ جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک انسان در حقیقت اپنی ایک قلبی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ مال کی محبت۔ کہ مال کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ چنانچہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر مال کی محبت پیوست ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کس سے کاروبار کر رہا ہوں،
جن سے میرا تعلق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، حلال ہے حرام ہے، بس اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مال بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم صاحب نصاب اگر ہو جاؤ تو سالانہ 2.5% ادا کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اور نفلی صدقات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو مال کی محبت سے پاک فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی ارشاد فرمائی زکوٰۃ کی ادائیگی پر، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں بھی موجود ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر۔ اگر آدمی اتنی سی بات سمجھ لے اور اللہ سمجھا دے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا عطا کردہ ہے، انسان تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی چاہیں ہم سے 2.5% دیں، اللہ تعالی چاہیں 50% دیں، اللہ تعالی چاہیں 100% دیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ جس نے دیا ہوتا ہے وہ لینے کا حق رکھتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر 2.5% مقرر ہے تو اس کو خوشنودی سے ادا کرنا چاہیے اور اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کن اموال پر آتی ہے، یعنی وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ کا حکم لگتا ہے، جن کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم متوجہ ہوتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو فرمایا وہ 4 ہیں۔ انسان کے پاس سونا ہو، نمبر 1، نمبر 2 یا چاندی ہو، نمبر 3 مال تجارت ہو، نمبر 4 نقدی پیسہ ہو۔ سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں کہ ان چاروں چیزوں کے اندر کوئی ایک چیز انسان کے پاس ہو یا یہ چاروں میں سے کچھ چیزیں انسان کے پاس ہوں اور وہ آگے ذکر کردہ مقدار کے مطابق انسان کے پاس ہو اور انسان اس کا مالک ہو، تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اسی کیفیت کے اندر اگر سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ سونا چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، اشرفی کی شکل میں ہو، یا پھر کچھ زیور بن چکا ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ زکوٰۃ اس پر ادا کی جائے گی اگر آدمی اس کی بنیاد پر صاحب نصاب بن چکا ہے۔ ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سونے کی کتنی مقدار صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے، تو فرمایا 7.5 تولہ سونا۔ چاندی وہ بھی کسی بسکٹ کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، یا کسی زیور کی شکل میں ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے، بشرطے کہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ اور یہ بات ملحوظ رہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ سونا اور چاندی جو کہ تجارت کی غرض سے آدمی کے پاس موجود ہو اس پر تو زکوٰۃ ہے، اور اگر تجارت کی غرض سے نہیں ہے بلکہ اپنے پہننے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، تو ایسی بات ہرگز نہیں۔ سونا اور چاندی ان دونوں کے متعلق اصل بات یہی ہے کہ اپنے استعمال کے لیے ہو یا فروخت کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز جس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے وہ نقدی پیسہ ہے۔ ضروریات واجبہ، یعنی مثال کے طور پر مہینے کا بل ہے یا اس طرح کی کوئی قسط تو پر اس نے کوئی چیز دی ہوئی ہے، تو اس مہینے کی جو قسط ادا کرنی ہے وہ ان کو منہا کر کے جو نقد روپیہ بچے، اور چاہے وہ نقد روپیہ ہی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو یا کوئی اور چیز جس کا تعلق سونے سے ہو یا چاندی سے ہو یا مال تجارت سے ہو، اس کے ساتھ ملا کر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس پر پھر آدمی صاحب نصاب شمار ہوتا ہے اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ نقدی پیسے کے اندر چاہے وہ ملکی کرنسی ہو یا بیرونی کرنسی ہو، دونوں صورتوں میں آدمی کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز مال تجارت ہے، یعنی ہر وہ مال جو کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔
اگر کسی نے کوئی گھر خریدا ہے، مکان خریدا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کو کرائے پر دوں گا یا اس میں خود رہائش اختیار کروں گا، یا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ موقع ہوگا تو دیکھوں گا، فروخت کرنے کا موقع ہوا تو فروخت کر دوں گا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنے کا موقع ہوا تو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لوں گا، یعنی تجارت کا پکا اور مصمم ارادہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ باقی جو بھی چیز انسان خریدے، چاہے وہ پتھر خریدے بیچنے کی نیت سے، چاہے وہ سونا خریدے بیچنے کی نیت سے، چاہے وہ ریوڑ خریدے بیچنے کی نیت سے، مکان ہو، زمین ہو، فریج ہو، یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی ہیں وہ ساری مال تجارت کے ضمن میں آتی ہیں، لہذا ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم لگے گا، اور مقدار کے مطابق اگر آدمی اس بیان کردہ مقدار کا مالک ہو جائے تو آدمی صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سونے کے اندر کتنی مقدار ہے، 7.5 تولہ سونا، چاندی کے اندر کتنی مقدار ہے، 52.5 تولہ، اور مال تجارت اور نقدی روپے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر صرف کسی کے پاس نقدی روپیہ ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اگر کسی کے پاس صرف مال تجارت ہے اور وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو وہ آدمی ایسی صورت کے اندر صاحب نصاب شمار ہوگا، اور اگر کسی کے پاس نقدی روپیہ تو اتنا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ سونا یا چاندی ہے جس کی مالیت کو ملایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے بقدر پہنچ جائے۔ ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں 2.5 لاکھ روپے تقریباً ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک مثال ہے۔ اب کسی آدمی کے پاس اگر لاکھ روپے موجود ہیں اور سونے یا چاندی کا کچھ زیور موجود ہے جس کی مالیت 1.5 لاکھ روپے ہے، تو ایسی صورت میں آدمی چاندی کے حساب سے نصاب کا مالک ہے، یہ آدمی سال گزرنے پر زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، اور اتنی مالیت کے ہوتے ہوئے یہ آدمی زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شرائط زکوٰۃ کیا ہیں کہ یعنی تو فرمایا کہ شرائط زکوٰۃ 3 ہیں، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ شرائط زکوٰۃ میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سال گزر چکا ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر سال گزرے، یعنی ایک مرتبہ آدمی نصاب کا مالک ہو گیا، جیسے کہ آج کی تاریخ کے اندر کوئی 2.5 لاکھ روپے کی مالیت کا مالک بن چکا ہے، تو اگلے سال 17 شعبان کو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے، اگر وہ نصاب کے بقدر مالک ہے، بھلے وہ آج کے حساب سے زیادہ مالک بن چکا ہو اور اس کے پاس کچھ رقم شعبان کے شروع میں ہی آئی ہو، تب بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جاتا ہے۔ آج 1446 کے 17 شعبان کو کوئی آدمی نصاب کا مالک ہو گیا تو وہ 1447 کی 17 شعبان کو دیکھے گا، اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوران سال مال بڑا ہے، کم ہوا ہے، ختم نہ ہوا ہو، مال بڑا ہو یا کم ہوا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور آئندہ سال ایسی صورت میں جب وہ 17 شعبان کو پہنچے اور وہ نصاب کے بقدر مالک ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر مال موجود ہو، ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز کے اعتبار سے، تو وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مالی واجبات سے زائد ہو۔ ایک آدمی کے ذمہ قرض ہے، قرض کو منہا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنے پیسے بچتے ہیں، کسی سے ادھار لیا ہوا ہے یا اس کے ذمے اس مہینے کا کوئی خرچہ اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے لازم ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ منہا کیا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا، ما بقیہ رقم کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ کتنی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو مالک بنا کر دیا جائے، اور مالک بھی بنانا بغیر عوض کے ہو۔ یہ جو شرط لگائی ہے بغیر عوض کی، یہ بہت اہم شرط ہے۔ پہلی بات کیا بیان ہوئی کہ مالک بنایا جائے، یعنی ادھار دینے کی صورت میں، قرض دینے کی صورت میں، یا جس کو دی جا رہی ہے اس کو پورا اختیار نہیں دیا جا رہا بلکہ اپنی طرف سے جو ہے کچھ متعین کیا جا رہا ہے،
تو ایسی صورت میں یہ مالک بنانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ تو مختار ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، لیکن جب ہم اس کو متعین کر دیں کہ نہیں تم نے ایسا کرنا ہے ایسے نہیں کرنا، تو یہ تو اس کو مالک بنانا نہ ہوا۔ اگلی بات یہ عرض کی کہ بغیر عوض کے دینا ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی محنت کے بدلے میں، کسی چیز کے بدلے میں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا چاہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ سماعت فرمائیے۔ عموماً ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے والی ماسیاں جو آتی ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ تو اس متعلق علماء فرماتے ہیں کہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان سے کام کرواتے ہیں، کام کروانے کے عوض مثال کے طور پر 6,000 روپے طے ہوا ہے، اب وہ تو کہتی ہیں کہ نہیں جی ہماری جو ہے وہ تنخواہ کو بڑھایا جائے، ہماری اجرت کو بڑھایا جائے، تو ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بھئی اچھا 6,000 روپے تو زکوٰۃ کے، 6,000 روپے تو تمہارے ماہانہ خرچہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، اجرت جو دی جاتی ہے، تنخواہ جو دی جاتی ہے وہ ہو گئے، اور ہر مہینے 2,000 روپے ہم تمہیں بطور زکوٰۃ کے دے دیں گے۔ تو ایسی صورت میں یاد رہے کہ یہ 2,000 روپے زکوٰۃ کی جو دیے جا رہے ہیں یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مستقل باندھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے ضمن میں سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے خیال میں اس کو زکوٰۃ کہے، صدقہ کہے، ہبہ کہے، گفٹ کہے، کچھ بھی کہے، میں تو اس کو اپنا حق سمجھ کے لے رہی ہوں، لہذا جس مہینے نہ دیا جائے اس مہینے ان کی طرف سے شکوہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ہمیں پورے پیسے نہیں دیے، گویا کہ وہ اپنے ان 2,000 روپے کو اپنا مالی حق سمجھ رہی ہیں اور اپنا اصولی حق سمجھ رہی ہیں کہ جو ہمارا اجرت بنتی ہے، ہماری اجرت بنتی ہے، اس کے اندر یہ 2,000 روپے شامل تھے اور گھر والی نے جو ہے وہ دیے نہیں، مالکن نے دیے نہیں، تو لہذا اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کا 2.5% دینے کا پابند کیا ہے، یعنی 1,000 روپے کے اندر 1,00,000 روپے کے اندر 2,500 روپے اور 1,000 روپے کے اندر 25 روپے۔ تو اس صورت کے اندر جب زکوٰۃ ادا کی جائے تو پورے اہتمام کے ساتھ ہو، اندازے اور جو ہے وہ خیال کی بنیاد پر نہ ہو کہ جناب اتنا مال میرے پاس ہوگا چلو میں یوں ہی نکال دوں، نہیں، بلکہ یہ چونکہ ایک فرض ہے اس کی ادائیگی میں پوری احتیاط برتنی چاہیے، پورا حساب لگانا چاہیے۔ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے تو اس زیور کا وزن ان کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے تو ایسی صورت میں ان کو معلوم ہو کہ ہم کتنی مالیت کے مالک ہیں اور اس کے حساب سے پھر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مالدار آدمی پر اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اس کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صاحب نصاب کے متعلق یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جناب کون آدمی یا کون عورت، کون خاتون جو ہے کس تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے تھے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شمسی تاریخ سے نہ جوڑا جائے بلکہ قمری تاریخ سے جوڑا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں، بچیاں جو ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہوتی، اور جب شادی ہوتی ہے تو ان کو زیورات کی شکل میں، نقدی کی شکل میں ان کو چیزیں ہدیہ کی جاتی ہیں، تو جس کی مالیت جو ہے وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو اس تاریخ کا یاد رکھنا ضروری ہے، قمری تاریخ کا، تاکہ سالانہ بنیاد پر جب زکوٰۃ ادا کرنے کا مرحلہ آئے تو اس میں تقدیم و تاخیر نہ ہو اور کمی بیشی نہ ہو۔ بعض لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ایسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے کہ روزے کا تعلق رمضان سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب
لہذا رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ ثواب زیادہ ہو۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دوران سال بھی اگر کوئی مستحق سامنے آ جائے، کوئی ضرورت مند سامنے آ جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ضرورت مند کی بروقت ضرورت پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ادا کرنے کے مقابلے میں کئی گنا اس کو ثواب اور اجر عطا فرما دے۔ تو لہذا ہر آدمی، ہر خاتون اپنے حساب سے اپنی تاریخ کا تعین کرے کہ وہ کس تاریخ کو صاحب نصاب بناتا اور اسی کے مطابق پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید کے اندر متعدد بیان ہوئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو نفلی صدقات نہیں ہے بلکہ یہ فرض، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ان زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قرآن کے بیان کردہ مصارف میں سے کسی مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ تو وہ فقیر ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، یا وہ لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہیں لیکن ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کی تالیف قلب اور ان کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے ہو، اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں منع فرما دیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں جیسے کہ بات سامنے آئی کہ 4 چیزوں کو بنیاد بنایا جائے گا: سونا چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت۔ لیکن جس نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کے لیے 5 چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا۔ 4 چیزیں تو یہی ہیں: سونا چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت۔ لیکن جو ضرورت سے زائد چیز ہے، جو اس کے استعمال میں نہیں آتی، اس کی مالیت کا بھی اعتبار اس صورت میں ہوگا جب زکوٰۃ وصول کرنی ہے، یا اس کا تعلق پھر صدقہ فطر اور قربانی سے جڑتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے 5ویں چیز کا تعلق نہیں جڑتا۔ اس چیز کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی ڈنر سیٹ ہے، بہت مہنگا ہے، سالوں سال وہ یوں ہی رکھا رہتا ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پاس سونا تو اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، نقد روپیہ بھی نہیں ہے، اتنا مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر وہ صاحب نصاب ہو، لیکن اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں ہے، جیسے کہ یہی ڈنر سیٹ کی بات لے لیجئے، اور اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، جس کی مالیت کو اگر ہم اس کے موجودہ مال سے ملائیں تو وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس کو پتہ ہو کہ ایسے آدمی کی یہ نوعیت ہے تو اس کو لیے زکوٰۃ اس کو ادا کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں ہے۔ اور اپنی ذاتی استعمال میں جو چیزیں ہیں، اپنی ضرورت کی جو چیزیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس مہنگی گھڑی ہے، وہ استعمال کرتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کی اپنی دکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مشینری ہے جس کو وہ استعمال کر کے اپنا کاروبار کرتا ہے، وہ لاکھوں روپے کی ہے لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونا چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں جس طرح یہ بات سامنے آ گئی کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو 5 چیزوں کو ملا کر صاحب نصاب بنتا ہو، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ آج معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے، لیکن رمضان کے موقع پر وہ طبقہ جو ہے اور اس طبقے کی ایک خاص تنظیم جو ہے وہ مسلمانوں سے باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرنے کی مہم چلاتے ہیں، اور ہمارے سادہ و مسلمان ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔
زکوٰۃ اسی طریقے سے سید کو بھی نہیں دی جائے گی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں جن کو ہاشمی اور سید کہا جاتا ہے، وہ اس نسبت کی وجہ سے یہ بات ان کی شایع نشان نہیں کہ ان کو مال کا میل دیا جائے، لہذا ایسے لوگوں کی اعانت غیر زکاتی اموال سے کرنی چاہیے. قریبی رشتہ دار کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. قریبی رشتہ دار سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں یا ہم ان کی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، ہم جو ہے ان کی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں تو وہ نہ ہم ان کو دے سکتے ہیں نہ وہ ہمیں دے سکتے ہیں، یعنی اصول اور فروع جسے کہا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے والدین کو نہیں دے سکتا کیونکہ والدین اس کے لیے دنیا میں آنے کا سبب بنے. اسی طرح ان کے والدین دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتا. اسی طرح اپنے فروع میں یعنی نیچے حصے کے اندر اپنی اولاد بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتا، پوتا پوتی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتا. اسی طرح معاملہ نیچے کی طرف جہاں تک چلا جائے، اور اس کے علاوہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی کا رشتہ ہے، خالہ ماموں کا رشتہ ہے، پھپھی تایا کا رشتہ ہے، اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اس پر دگنا اجر ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا، ان کے خیال کرنے کا. اور یہ بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی سامنے والے کو یہ بتائے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو یہ متعین ہونی چاہیے، اس بات پر اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لہذا ان کو ہدیہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر، خرچہ کہہ کر، محبت کہہ کر، کوئی اور ایسا لفظ استعمال کر کر جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، یا اگر اپنے مال میں سے کوئی رقم الگ کر کے رکھی ہے زکوٰۃ کی نیت سے، اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، تو یہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے درست تصور کیا جائے گا. بعض ادارے ایسے ہیں جو خدمات فراہم کرتے ہیں، جی کیا کام ہے؟ جی اسپتال بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو براہ راست اس لیے پیسہ دینا زکوٰۃ کا کہ یہ مسجد بنائیں، اسپتال بنائیں، مسافر خانے بنائیں اور کوئی رفاہی کام کریں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا کسی شخص کو، کسی مسلمان مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. اب اگر کسی نے قبرستان زکوٰۃ میں دے دی، قبرستان کی زمین زکوٰۃ میں دے دی، کسی نے کفن زکوٰۃ میں دے دیا، کسی نے اس طرح کی چیز زکوٰۃ میں دے دی جس سے سامنے والا مالک نہیں بننا، جیسے کہ مسجد ہے، کوئی مدرسے کی عمارت ہے، اس طرح کی نوعیت ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے شخص جو ہے مسلمان ہو، مستحق ہو، اور اس کو مالک بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے. دوسرا آج کا موضوع روزہ ہے. روزے کے متعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں روزے کی عبادت فرض ہوئی. یہ روزہ اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں، قریب قریب ہی. اور جیسے کہ شروع میں بات سامنے آئی کہ روزہ جو ہے وہ مالی عبادت نہیں بلکہ صرف اور صرف بدنی عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، او کما قال. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آدمی ظاہر نہ کرے پتہ نہیں چلتا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے لیے جو جنت میں انعامات تیار فرما رہے ہیں، خصوصاً رمضان کے اندر روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، تو ان فضائل کو پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو اور اس عمل کی اہمیت کا استحضار ہو کہ باقاعدہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس میں روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی ان میں شمار فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور جیسے کہ حضرت مفتی سعید صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان کے روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کیا جائے،
اور پھر حضرت نے جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کا تذکرہ حضرت استاد محترم نے فرمایا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جب آدمی رمضان کے روزے رکھے، متقی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، جب اللہ کا ولی بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری اور بشارتیں ہیں۔ لہذا رمضان کا روزہ آدمی نہیں چھوڑے، اور حدیث مبارکہ کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزہ رکھ لے، تو رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے بقدر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو یہ موقع عطا فرمائے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر روزے رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق احکامات بیان فرمائے تفصیل کے ساتھ، جس کے ضمن میں علماء اکرام نے مسائل کو مستنبط فرمایا اور ہمیں ان مسائل سے مطلع فرمایا۔ یہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ جیسے کہ شروع میں بات عرض ہوئی کہ جس طرح روزہ فرض ہے تو اس کے متعلق مسائل کا سیکھنا بھی فرض کے درجے میں ہے، اور کسی بھی مسئلے کے پیش آنے کی صورت میں آدمی اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، بلکہ حقیقت حال سے واقف ہو، مسئلے کو سمجھے، معلوم نہ ہو یا پختہ یقین نہ ہو تو معلوم کروا لیا جائے، صرف اس بنیاد پر کہ جناب میرا خیال یہ ہے کہ اس کا یہ حکم ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں ہی روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا، اور اس کے بعد رمضان المبارک میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ روزہ در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ طلوع صادق سے لے کر، جسے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو بچانا، یہ در حقیقت جو ہے وہ روزے کی تعریف ہے کہ الامساک عن الطعام والشراب والجماع۔ البتہ روزے کی حالت میں کچھ باتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ جس کے ضمن میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، تو ان کے متعلق جو ہے کچھ باتیں عرض کر دی جاتی ہیں۔ کسی کے ذہن میں اور کوئی بات سوال ہو تو وہ تحریراً پوچھ لے، انشاءاللہ پھر اس کو جو ہے جواب دے دیا جائے گا، یا آج دے دیجیں گے، پرسوں انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی ابتدا کب سے ہوگی؟ تو عرض کر دیا طلوع صادق سے ہوگی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جناب ابھی طلوع صادق نہیں ہوا، ابھی طلوع صادق میں وقت باقی ہے، مثال کے طور پر 2 دن پہلے ایک صاحب نے بات پوچھی کہ جناب 49 پہ وقت ختم ہو رہا تھا، 44 پہ وقت ختم ہو رہا تھا، ہم سمجھے کہ 49 پہ ہے اور ہم تو جو ہے وہ کھاتے پیتے رہے، تو ایسی صورت میں پھر روزہ نہیں ہوگا۔ جس نے صبح صادق کے بعد بھی کھایا پیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اس کے اوپر روزے کا کفارہ تو نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ضرور ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ لہذا اسی طریقے سے روزہ افطار کرتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار کرنا ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید سورج غروب ہو چکا اور اس نے افطار کر لیا، حقیقت یہ ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر روزے کی قضا لازم ہوگی، وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔
اور ابتدا میں یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ روزہ جو ہے چونکہ ایک فرض ہے، اور فرض کے مکلف جو ہے وہ بالغ مرد یا بالغ عورت لڑکی ہوا کرتی ہے، خاتون ہوا کرتی ہے، بالغ یا بالغہ، بشرطے کہ کوئی بیمار نہ ہو اور مسافر نہ ہو، کہ قرآن مجید میں ان دو کو رخصت دی ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ رمضان کے روزے رمضان میں نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لہذا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا اور اس کو یہ ہمت ہی میسر نہیں آ رہی کہ جناب وہ روزہ رکھے، یا ہمت میسر آئی اور اس نے روزے نہیں رکھے، تو اس کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا، بشرطے کہ اس نے وصیت کی ہو، یا تو وہ اپنی زندگی میں خود ادا کر جائے، اور اگر ادا نہ کی ہو تو اس نے اگر وصیت کی ہو تو وصیت بھی ایک تہائی ترکے کے اندر اس کے روزوں کا، اس کے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور غالباً یہ بات کل آئی ہوگی کہ روزوں کا فدیہ اور زکوٰۃ کا فدیہ، نماز کا فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور یہ صرف ایک تہائی ترکے میں سے ادا کرنا ورثاء پر لازم ہے، اس سے زیادہ لازم نہیں ہے۔ اگر وہ ادا کریں تو یہ ان کی طرف سے مرحوم پر یا مرحومہ پر احسان ہے، ان کے ساتھ حسن تعلق کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں جب روزے کی فرضیت مقرر فرمائی تھی تو اس میں حکم یہ تھا کہ جب آدمی سو جائے تو بس اب کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ آدمی سوئے یا جاگے، روزے کے آغاز طلوع صادق سے غروب آفتاب تک ہے، باقی جو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صادق تک کا وقت ہے، اس میں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے اور ازدواجی تعلق کے قائم کرنے کے حوالے سے، اس کی اجازت دی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا اور اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگلی بات کہ اس نے اب یہ سمجھا کہ میں تو کھا بھی چکا ہوں، میرا روزہ تو باقی نہیں ہے، اب تو روزہ ٹوٹ ہی چکا ہے، لہذا ٹوٹ کے کھاؤ، مزید کھاؤ، اور روزے کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد تصور کیا اس بنیاد پر اور اس غلط فہمی پر کہ میں چونکہ غلطی سے جو کھا پی چکا ہوں تو روزے میں تو کھانا پینا نہیں ہوتا، اب اس نے جو ہے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اب بھی علماء نے فرمایا کہ روزے کی قضا ہی اس پر لازم ہے، البتہ کفارہ اس پر لازم نہیں ہے۔ کفارہ کس پر لازم ہے؟ یعنی ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے کس کو رکھنے پڑیں گے؟ جس نے روزے کی حالت میں بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کھا پی لیا، یہ بغیر کسی عذر کے شرط ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر روزہ رکھا ہوا ہے، بیماری اس کو ایسی لاحق ہو گئی، تکلیف ایسی اٹھ گئی کہ اگر وہ دوا استعمال نہ کرے، خوراک استعمال نہ کرے تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم روزہ توڑ دو، اور یہ جو روزہ توڑے گا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بات ذکر فرمائی کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جناب مر جائیں گے روزہ نہیں توڑیں گے، فرمایا کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جب شریعت نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر تم بیماری کی حالت میں ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو اور بعد میں اس کی قضا کر لو، تو پھر آدمی کے لیے جان بچانا فرض ہے، جس کی قضا کوئی نہیں، البتہ روزے کی قضا تو موجود ہے کہ بعد میں آدمی صحت یاب ہو جائے تو روزے کی قضا کر لے۔ تو روزے کے توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے کس طور پر کہ آدمی جان بوجھ کے کھا پی لے یا جو ہے وہ ازدواجی تعلق جان بوجھ کر قائم کر لے، ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہوگا، یعنی 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں کوئی وقفہ آ گیا تو پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں اگر خواتین کو
مخصوص ایام شروع ہو جائے، نماز سے مانع ایام شروع ہو جائیں، تو جس روزے کے اندر یہ حالت درپیش ہوئی ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور آگے کے جتنے دن اس حالت میں گزریں گے ان کی بھی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ البتہ اس میں اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو رمضان المبارک کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 4 دنوں کے علاوہ، عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دنوں کے علاوہ، یعنی ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال میں اپنے ان روزوں کی قضا کر سکتی ہیں، چاہے پے در پہ رکھ کے کریں، چاہے متفرق طور پر کریں، بہرحال قضا لازم ہے۔ ان ایام میں نمازوں کی قضا تو نہیں ہوتی لیکن روزے کی قضا ہے، اور اس کا خیال بھی کرنا چاہیے کہ ایک رمضان کی جو اگر روزے قضا ہوئے ہیں اس عذر کی وجہ سے یا ولادت کے بعد کے ایام کی وجہ سے، تو کوشش یہ کی جائے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی جو ہے وہ قضا کی صورت بنا لی جائے۔ نفلی روزوں کے مقابلے میں ان روزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے جو ذمے میں ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی درد، کوئی تکلیف ایسی اٹھتی ہے جس کی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑ جائے، تو انجیکشن لگوانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات سمجھ لی جائے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کی بوتل چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے اگر ایک اصول ذہن میں رکھ لیا جائے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معدے تک پہنچنے کے راستے بنائے ہیں جسے منفذ کہا جاتا ہے، ان راستوں سے کوئی چیز اگر پیٹ میں جائے گی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، راستوں سے جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جیسے کہ ڈرپ کے ذریعے سے یا انجیکشن کے ذریعے سے دوا داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے اندر نزلہ زکام کی وجہ سے بھاپ لینا، اس سے یعنی کہ اسٹیم جسے کہتے ہیں یا نیبولائز مشین کے ذریعے سے جو اسٹیم لی جاتی ہے، روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر پانی اور اس کے جو اندر دوا ڈلی ہوئی ہوتی ہے وہ بھاپ کے ذریعے انسان کے اندر داخل، ناک کے ذریعے سے اور منہ کے ذریعے سے حلق تک پہنچتی ہے، جو کہ مفسد صوم شمار ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک پی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں علماء نے کراہت کا قول نقل فرمایا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ مفسد صوم شمار ہوگا۔ نہاتے وقت آنکھ میں یا کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سر پر تیل لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جناب روزے کی حالت میں دانت کا کام کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، تو اس سے فرمایا کہ اگر دوا یا وہ پانی جو وہ ڈالتے ہیں یا انجیکشن وہ اگر حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں جائے گا حلق سے نیچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں دانت کا ایسا کام نہ کروائے جس کے اندر جو ہے وہ پانی کا یا دوا کا حلق سے نیچے اترنا لازم آئے، کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے تو بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں جیسے کہ عرض کیا کہ سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ سرمے کا بعض اوقات اثر انسان کے حلق میں محسوس ہوتا ہے، کچھ سرمے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ سرما آنکھ میں لگتا ہے لیکن اس کی تیزی جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سر پر تیل لگایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور حجامہ لگوانے میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بعض اوقات آدمی کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، لیکن البتہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں حجامہ لگوایا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ مسائل ابھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں۔